الحمدللہ رب العالمین 15واں جشن ولادت کا سلسلہ ہے اس مرتبہ، اور عاشقان میلاد یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جب یہ ایام آتے ہیں تو ایسے ایام میں مختلف قسم کے سوالات گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جشن عید میلاد النبی منانا صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے فرمایا ہے کہ 1500 سالہ، تو پہلے تو یہ کنفیوژن ہے کہ 1500 سالہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہجری کا سن جو چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، تو یہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ 1500 سالہ کیسے ہے۔ دیکھیں، یہ ہجری تاریخ جو اسلامی تاریخ ہے نا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد سے اس کو شمار کیا گیا۔ مکہ شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال 53 ایئر گزارے ہیں، اور 10 سال جو ہے وہ مدینہ شریف میں گزارے ہیں، یعنی آپ کی عمر مبارکہ 63 ایئرس تھی، اور جس میں سے 53 ایئر جو ہے وہ مکے میں گزارے، اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں گزارے۔ اب ہجری تاریخ وہ مدینہ شریف سے شروع ہوئی جب ہجرت فرمایا، تو ہجرت کیے ہوئے عرصہ ہو گیا 1447۔ اب اس میں مکہ شریف میں جو آپ کا وقت گزرا، جو آپ نے نوازا مکہ شریف کو، وہ 53 ایئرز ہے، تو اس طرح 47 میں 53 ایئرز کو پلیس کریں تو یہ 1500 ہی بنتا ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ولادت کے اعتبار سے ولادت مکہ شریف میں ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے اسے 1500 سالہ، یعنی اس سال جو جشن ولادت آ رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ 1500 سالہ اس تاریخ کے حساب سے بنتا ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ ہر سال ہی ہوتا ہے جب یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بعض مسلمان کہلانے والے ہی ان کو کنفیوژن ہوتی ہے، خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونے کا، کسی چیز کی ممانعت کا یہ مدار نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ حیات زاری میں یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارکہ میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا اب بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اس طرح کہنا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جس طریقے سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائی جاتی ہے، آیا وہ طریقے کی ممانعت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ اگر قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے تو کوئی شخص، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کو ناجائز کہے، وہ خود شریعت پر افتراء کر رہا ہے۔ یہ صرف یہ دلیل بنا دینا ہے چونکہ اس دور میں نہیں تھا، تو اس طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو اس دور مبارکہ میں نہیں تھیں بلکہ بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، اس کو وہ لوگ، وہ مسلمان بھی جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص میلاد النبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ غلط ہے۔ دیکھیں، میلاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا، محافل ہوتی ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بیان یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بیان، میلاد کا بیان ہو، آپ کی سیرت کا بیان ہو، اخلاق کریمہ کا بیان ہو، قرآن و حدیث میں ثابت ہو، یا صحابہ کرام نے بھی اس کا ذکر کیا۔ لیکن خاص 12 ربیع الاول شریف کو جو جس اہتمام کے ساتھ لوگ محافل کرتے ہیں اور اس میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، یہ کئی سو سال سے، کئی صدیوں سے یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، اور بلا نکیر جو ہے اس کو کرتے رہے ہیں۔ ہاں، البتہ علماء ہر دور میں یہ فرماتے رہے ہیں کہ ان میلاد پاک کی محافل میں اس طرح کے کوئی کام نہ کیے جائیں جو شریعت کے خلاف ہوں۔ اس کی ممانعت ہم بھی کرتے ہیں، آج کے علماء بھی کرتے ہیں، کہ جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی جہاں ایسا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی جگہ پر یا کسی جلوس کے موقع پر کوئی ڈھول دھماکے والی سلسلہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو علماء ناجائز کہتے ہیں، ہم بھی ناجائز کہتے ہیں۔ جو چیز غلط ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا۔ فی نفسی ہی میلاد شریف کرنا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کرنا، یہ قرآن و حدیث سے اس کا اصل ثابت ہے، تو لہذا شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں۔